رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالی، سب سے محبوب اللہ کے وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق بیان کیا عورت کا کہ بیوی کی جائز خواہشات کا احترام کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهن اللعب وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن معه فيسربهن أي يدخلهن فيلعبن معي۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی جو کہ عمر چھوٹی تھی، اور کچھ سہیلیاں آ کے ان کے ساتھ کھیلتی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لاتے تو سہیلیاں بھاگ جاتی، آپ ان کو آواز دیتی آ جاؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیل لو، وہ کھیل رہی ہے کھیل لو۔ خواہشات کا احترام جو جائز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس کے پر بنے ہوئے، فرمایا عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ فرماتی ہے سرتاج رسول آپ نے تو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوں گے، گھوڑے کے پر تھے، تو آپ مسکرا دی اور کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز خواہشات کا احترام کرنا یہ امت کو سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 6واں حق کمی کوتاہی ہر شخص میں موجود ہے۔ اگر عورت سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پہاڑ نہ بناؤ، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کے گھر نہ برباد کرو۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر، اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہے اس میں نیکی بھی تو ہے نا، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے خاموش رہو، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے زیادتی سے باز رہو۔ 7واں حق عورت کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ کون سی آزمائش؟ بہت بڑی آزمائش، اور یہ بات کہیں آپ پہ بھی کڑوی محسوس نہ ہو، یہ آزمائش ہے خواہ وہ دین کے نام پہ ہو کہ 2 سال 10 سال بیوی سے دور رہا جائے، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے جس عورت کا خامن فوت ہو جائے تو اس کو عدت گزارنا ہے کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے، چند اشعار سنے۔ کیا سنے؟ خلیفۃ المسلمین جب یہ الفاظ سنتے ہیں تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فلولا الله اني اراقبه لحرك من السرير جوانبه، جب یہ الفاظ سنے واپس آ گئے، آ کے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، بیٹی کو، اور کوئی باپ بیٹی سے ایسی بات نہیں پوچھتا، فرمایا یا حفصہ الى کم تصبر المرأة، خامد کے بغیر عورت کب تک رہ سکتی ہے؟ فاشارت ب4 اشہر، کہا 4 مہینے۔ جہاد کے میدان میں اترنے والے، سرحدوں پہ کام کرنے والوں کو آرڈر دیا کوئی بھی شخص 4 مہینے سے زائد اپنی بیوی سے دور نہ رہے۔ اور میری بات کو دل کے نہال خانے میں جگہ دیجیے گا، جب شریعت کے ان مسائل کو انسان سمجھتا نہیں تو پھر نافرمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال ہوتے انسان دیکھتا ہے، روتا تو ہے اور اس کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت کھولی ہے ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی حق ہے تجھ پہ، ولربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی حق ہے، ولضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، وَلِإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے، فاذا قضى احدکم نہمتہ فلیعجل الرجوع الى اہلہ، جب انسان اپنا سفر پہ جائے کام کر لے تو اس کو جلدی واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ اور آپ حیران ہوں گے شیخ صالح بن محمد العثیمین کیا فتویٰ دے رہے ہیں،
کہ اگر کسی کی فلائٹ ظہر کو ہے اور اس نے گھر جانا ہے، اس کو 10 بجے کی فلائٹ اگر مل جاتی ہے 2 گھنٹے پہلے، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ فلائٹ لے لے تاکہ حدیث پہ عمل ہو اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی بات پہ عمل ہو جائے۔ میں اپنی آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، جو شخص شادی کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کر لیکن حقوق کو پورا نہیں کرتا، فمات فخدعها، اور دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بدکار لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو افشا نہ کرے، اس کا افشا نہ کرے۔ کچھ لوگ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے اس بات میں خیال نہیں کرتے۔ ان اشر الناس منزلہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں پھر اپنے جو انٹرنلی راز ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں۔